Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम किताब अल्हम्दुलिल्लाह बाब अव्वल सबक नंबर 19 इसमें सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 4 का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान क्या है? आज इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आज के सबक में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत या गुलामी के असल मकसद और इसकी रूह पर बात करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत क्यों और किस जज्बे के साथ करनी चाहिए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सूरतुल फातिहा की चौथी आयत में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक वादा करते हैं कि ए परवरदिगार, हम तेरी इबादत करते हैं और करेंगे, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। आज हम ये देखेंगे कि हमारी कौन सी और किस एहसास और किस जज्बे से की गई इबादत अल्लाह ताला के यहाँ कबूल फरमाई जाती है, और हमारे लिए ये समझना इंतहाई ज़रूरी है ताकि हम इबादत का सही हक अदा कर सकें। यानी आज हमने क्या करना है? आज हमने अल्लाह ताला की इबादत या गुलामी का असल मकसद और उसकी रूह पर बात करनी है कि हमें इबादत क्यों और किस जज्बे के साथ करनी चाहिए। ये हमारा आज का इंशाल्लाह टास्क होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ से पढ़ेंगे। इय्याका नअबुदु में लफ्ज़ अबद का मतलब है गुलाम, और इस लफ्ज़ के मफ़हूम को सही मानों में समझने के लिए हमें गुलामी के तसव्वुर को समझना होगा। यानी गुलामी क्या चीज़ थी, क्या चीज़ होती है, उसको हमें समझना होगा। पुराने वक्तों में ताकतवर लोग कमज़ोर लोगों को पकड़कर ज़बरदस्ती अपना गुलाम बना लेते थे और इनसे अपने काम करवाते थे। यानी ये पुराने दौर की बात है, जब कोई कानून नहीं होता था, कोई जिस तरीके से आज पुलिस होती है, फौज होती है, तो उस वक्त पहले नहीं था। पहले कोई कानून नहीं होता था, कोई पुलिस वगैरह नहीं होती थी। तो क्या था कि जो ताकतवर लोग थे वो कमजोर लोगों को पकड़ लेते थे और उनको जबरदस्ती गुलाम बना लेते थे और उनसे अपना काम करवाते थे। इस तरह से कैद किए गए और गुलाम बनाए गए लोग अपने आकाओं से नफरत करते थे और हर वक्त इनकी गुलामी से निकलने की और भागने की कोशिश करते थे। यानी ये थी गुलामी, ये है गुलामी का कॉन्सेप्ट या गुलामी का तसव्वुर। मगर यहाँ से पढ़ रहे हैं, मगर यहाँ इस आयत में हम अपने आप को खुद अल्लाह ताला की गुलामी में पेश करते हैं और वादा करते हैं कि ए अल्लाह, हम तेरी गुलामी करते हैं और करेंगे। यानी दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को अपनी मर्जी का मालिक बनाया है। तो जो भी इस बात पर पूरा ईमान रखता हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही मेरा रब है, वही मुझे पालने वाला है, वही मुझे हर खतरे से और हर तकलीफ से बचाने वाला, और वही मेरा मालिक है। और फिर जो शख्स इस एहसास के साथ और मोहब्बत के जज्बे के साथ अल्लाह ताला की इबादत करे तो उसकी इबादत और ऐसी ही इबादत अल्लाह ताला के यहाँ कबूल फरमाई जाती है। और जो कोई अल्लाह ताला की इबादत को बोझ समझे तो अल्लाह ताला गनी है, उसे किसी की ऐसी इबादत की जरूरत नहीं है। यानी इबादत में सबसे जरूरी चीज है हमारा एहसास कि हम इबादत कर क्यों रहे हैं, हम ये नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये रोजा क्यों रख रहे हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों को क्यों मान रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम ये कहें कि हम पर जबरदस्ती है, हम ये यानी हमें मजबूर किया गया है, तो वो इबादत नहीं है। इबादत ये है कि ये मानना कि मेरा रब है, मुझे पालने वाला है, मुझे हर तकलीफ से हर खतरे से बचाने वाला है, और
وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اس احساس کے ساتھ جو عبادت کی جائے گی وہ قابل قبول ہے، اور جو یہ نہ مانے وہ وہی کافر ہے، وہی انکار کرنے والا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر بہت سخت عذاب ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم سورۃ المومنون جو کہ 23 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیات 45 سے 47 یہ 3 آیات پڑھیں گے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح، اور یہ پروٹوکول ہے، یہ قانون ہے، یہ اصول ہے کہ جب بھی آپ نے قرآن پاک کی آیات پڑھنی ہے یا کوئی آیت پڑھنی ہے تو آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے پہلے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا گیا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا، بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر، یعنی کھلی نشانیاں دے کر اور دلیل دے کر، مطلب سند دے کر، الی فرعون و ملائہ، یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، اس کے ملا کی طرف، یعنی اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا وکانوا قوما عالین، تو انہوں نے تکبر کیا، یعنی انہوں نے غرور کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، کہ انہوں نے کہا تو کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لے آئیں، وقومہما لنا عابدون، اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کی لے آئیں، ان لوگوں پر ایمان لے آئیں، ان لوگوں کی بات مان لیں، ان لوگوں کی قوم تو ہماری عابد ہے۔ یعنی یہاں سے ہم پڑھتے ہیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سورۃ المومنین کی ان آیات سے عبادت اور غلامی کا فرق سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ ہم نے کیوں یہ آیات پڑھی کہ اس میں عبادت اور غلامی کا فرق سمجھا جا سکتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرعون جو کہ ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، اس کے پاس اپنے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا، تو فرعون اور اس کے وزیروں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے بھلا ہم ان پر ایمان لے آئیں جن کی قوم ہماری عابد ہے۔ یہاں غور کریں کہ لفظ تو عابد ہی ہے، لیکن کیا بنی اسرائیل، یعنی جس قوم کو اس نے فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا، بنی اسرائیل فرعون کی عبادت کرتی تھی؟ کیا بنی اسرائیل فرعون کی عبادت کرتی تھی؟ نہیں، بلکہ فرعون نے انہیں زبردستی غلام بنا رکھا تھا۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو زبردستی غلام نہیں بنایا۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو اور اس یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرے کہ یہی اس کے لیے بہتر ہے، تو ایسی ہی غلامی اصل عبادت ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنے لیے بوجھ اور نقصان سمجھ کر مانے تو وہ ایسا ہی ہے جو نہ مانے، یعنی جو نہ ماننے والا ہو۔ یعنی وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بوجھ اور نقصان سمجھ کر مان رہا ہو، وہ ایسا ہی ہوتا ہے جو حکموں کو نہ ہی مان رہا ہو۔ تو ایسوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہے، دونوں میں رسوائی ہے، دونوں میں عذاب ہے۔ یعنی دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے نقصان ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ جائیں گے اور ہم کہیں گے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت محبت کے جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یہ کہ جو کوئی رب کی عبادت کو اپنے لیے مصیبت یا بوجھ سمجھے اور اپنے لیے نقصان سمجھے تو ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں فرمائی جاتی۔ تو ہمیں اپنے رب کے ہر حکم کو یہ جان کر ماننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے اور وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور ہمیشہ ہم پر رحم فرمانے والا ہے، اور یہ کہ ہمارے رب کا ہر حکم ہمارے لیے اور ہمارے لیے بہتر اور ہماری ہی بھلائی کے لیے ہے۔ اور ہمیں یہ بھی احساس رہنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور یہ کہ وہ مالک یوم الدین ہے، وہی جنت میں جانے کا یا دوزخ میں پھینکے جانے کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی صحیح عبادت، سچی عبادت کرنا نصیب فرمائے، ایسی عبادت جو ہم اپنے دل کی رضا سے کریں، سمجھداری سے کریں، اور اس کو اپنے لیے مصیبت یا بوجھ نہ سمجھیں۔ تو ایسی عبادت کرنا ہمیں نصیب ہو تاکہ ہم اللہ رب العزت کی رضا پا سکیں اور جنت میں جانے والے بن سکیں انشاءاللہ۔ اب ایک کام جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے، وہ ہے کہ یہی پیغام لوگوں تک پہنچانا، یعنی اللہ رب العزت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے خود سمجھنا ہے، آپ نے 4 پوائنٹس بنانے ہیں، اس جو آج کا ٹاپک ہے، جو آج کا سبق ہے، اس پر 4 پوائنٹس بنانے ہیں اور 4 لوگوں کو آگے آپ نے یہ بات پہنچانی ہے انشاءاللہ۔ یعنی یہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے حکموں کو انکار نہیں کرتے، یعنی کہتے ہیں کہ یعنی ہم مانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بوجھ سمجھ کر، نقصان سمجھ کر مانتے ہیں، یعنی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو نقصان سمجھ کر، اور اللہ رب العزت کے جو ہے حکموں کو اسی لیے نافرمانی کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیے اس پہ بوجھ سمجھتے ہیں۔ جب انسان رب کے حکموں کو اپنے لیے بہتر سمجھنا شروع کرے گا تو تب ہی وہ صحیح عبادت کر سکے گا، اور یہی بات ہم نے لوگوں کو انشاءاللہ سمجھانی ہے اور بتانی ہے، اور یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اوکے، چلے شاباش، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔